वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी और न्यूज लाइन में रिदा सैफी का आज तीसरे दिन का ईद का स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है नाजरीन। और गला बैठ चुका है क्योंकि पूरे रमजान जो है वो हमने खूब आपके सामने ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखा, फिर ईद पे हल्ला गुल्ला सबने किया है और आज भी बहुत प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ मेरे पास यहाँ पर हल्ला गुल्ला होगा और बातें होंगी और चटपटी उनसे जो है वो गुफ्तगू होगी। उनकी तीनों दिन की ईद कैसे गुजरी वो भी पूछेंगे। साथ ही ईद सईद है और ईद सईद है ही आती ही इसलिए क्योंकि ये एक तोहफा है रब ताला का, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। और वो तोहफा उन मुसलमानों के लिए, उन रोजेदारों के लिए जो 30 दिन रोजे रखते हैं। इस दफा तो हुए भी 30 रोजे, तो 30 दिन रोजे रखने के बाद जब अल्लाह ताला जो है वो तोहफे में मुसलमान को, रोजेदार को देता है, जो उसको ईद सईद कहते हैं, यानी कि ये ईद उल फितर जो हम मना रहे हैं और बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ ये मनाई जा रही है पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं। आज भी मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ मेहमान हैं जो कि आपके लिए खास तौर पर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। उनको आप मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, यानी कि टीवी टॉक शोज में तो देखते हैं बड़े हार्शली, लेकिन आज एक अलग अंदाज में, एक अलग रूप में उनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ बैठे जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। आप मुझे उनके प्रोग्राम्स में और उनको मेरे प्रोग्राम्स हमेशा देखते हैं। इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम बनाया, कई अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं। आजकल 2 टीवी टेलीविजन पे अपना प्रोग्राम करते हैं, निजी टीवी चैनल्स पर। एक सिंध में तो बहुत ही मशहूर और मकबूल हैं जी, क्योंकि 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया माशाल्लाह से उनको अपना टॉक शो करते हुए, और अब उर्दू टेलीविजन पे भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं काफी अरसे से। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं, कॉलम भी लिखते हैं। इम्तियाज मीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। इम्तियाज कैसे हैं आप? पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। बहुत ही जबरदस्त, एक्सीलेंट। आपने आज जो मुझे लगता है कि आज भी जो कॉम्बिनेशन कर ही लिया है बस ऐसे दिन बहुत ही कम मिलते हैं है ना? और मैं खुश नसीब हूँ। हाँ। मुझे रोजे सारे नसीब हुए और मुझे बड़ी खुशी है और बार बार ये खुशी मैं हमेशा सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि खुशियाँ हमेशा सेलिब्रेट होती हैं। इंडिविजुअल तो खुशी सेलिब्रेट नहीं होती। हम सिर्फ ना अपने आप को देखें, अपनी फैमिलीज को देखें, गरीबों को भी देखें जिनकी ईद नहीं होती है, उनको भी इस खुशियों में शामिल किया जाए। ये हमारे ऊपर एक फर्ज बनता है, क्योंकि हम उसके उम्मती हैं, मोहम्मद के, जो मैं खुश नसीब हूँ। हम उनसे, हमारा एक उम्मत होने से जो हमारा ताल्लुक है, रिश्ता है, ये जिंदगी बार बार मिले तो मैं उसका ही उम्मती बनूं। हम खुश नसीब हैं, हम मुसलमान हैं। बात आपने की, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा जी एक और मेहमान मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। आप उनको भी मेरे प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। आज उनसे ईद के हवाले से बात करेंगे। समाजी रहनुमा भी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर भी हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। CPLC के भी चेयरपर्सन रहे और आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अहमद चिनाई साहब। उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? जबरदस्त माशाल्लाह। कैसी गुजर रही है ईद? बड़ी अच्छी गुजरी माशाल्लाह। बड़ी लंबी छुट्टियां हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे रमज़ान के बाद इतनी सारी छुट्टियां पूरे कौम के लिए जो है वो 2 चीज़ें इसमें हैं कि एक तो आराम के लिए भी मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं वो उसमें अपना सारा मिलना जुलना, लोगों से उठना बैठना। फिर दूसरा ये कि अब ईद के बाद फुली गेयर्ड अप हो जाएं काम के लिए। पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है लोगों के काम करने की, और ये जो खुशियाँ मिली हैं ईद की, मैं सबसे बड़ी बात, मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सालों बाद ऐसी ईद आई है कि जिसमें कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रमज़ान के महीने में हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का भी ये हमारे सब के लिए एक इनाम अजर अज़ीम है कि हालात भी पुरसकून रहे, अच्छे रहे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को अब बड़ी मेहनत करनी है, बड़ा काम करना है, मिलजुल के जो है वो इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ें और ईद की जो खुशियाँ हैं उसको सही माने में मनाएं। मैं समझता हूँ ये 5 दिन बहुत है ईद की खुशियाँ मनाने के लिए, और इन 5 दिनों में जो है वो लोगों ने बहुत आराम भी किया, लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं। अब भी जो है वो 1 दिन और बाकी है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बड़ी विन विन पोजीशन है और हुकूमत ने जो है बड़ी फयाजी का मुजाहरा किया है। मैं समझता हूँ कि चलें, कभी कभार ये चीज़ें अच्छी होती हैं कि लोगों को खुशियों का मौका दें। जो दूर दराज में से लोग आते हैं काम के लिए, वो वापस अपने घरों को जाते हैं, फिर फौरी तौर पर उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये 5 दिन बहुत हैं कि लोग अपने घरों पर ईद मनाकर वापस अपने काम पर आ जाएं। ठीक हो गया।
اچھا پیغام کے ساتھ آغاز کیا جی. آگے بڑھوں گی اور نیوز لائف میں دادا سیفی کا پروگرام ہے, ہارڈ کور ٹاک شوز کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے پولیٹیکل اور سیاستدان نہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو جی اب سیاستدانوں کی طرف بھی چلتے ہیں. سب سے پہلے بیٹھی ہیں غزالہ سیفی صاحبہ ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کو خوش آمدید ہوگی. السلام علیکم غزالہ, کیسی ہیں؟ عید مبارک. You are looking very pretty. Thank you so much. So are you? Thank you so very much. کیسی گزری ہے؟ کیونکہ خواتین کے لیے تو بہت بزی ہوتی ہے, گھر بھی باہر بھی سب کچھ مینج کرنا. عید جو ہے وہ ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ اس میں وقت پہ کپڑے تیار ہونے چاہیے, اس کے اندر وقت پہ کھانے تیار ہونے چاہیے, اس میں سب کا موڈ صحیح رہنا چاہیے, اور اس میں پھر یہ کہ کیونکہ ہم سیاست سے وابستہ ہیں اس لیے سیاسی ماحول بھی اگر بہتر ہو تو ہمارے لیے عید بہتر گزرتی ہے, ورنہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ہر لمحے کی ایک نئی خبر ہے. اور خاص طور پہ جو آج کل کا سیاسی ماحول ہے اس میں تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ آدھے گھنٹے بعد کہانی کیا ہو جائے گی. تو اس لیے نو پریڈکشن, نو اسیسمنٹ آف فیوچر, بٹ یہ ہے کہ ہمیں ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس بات کا ہمیں, کیونکہ ایک مسلمان قوم ہے اور یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے, رمضان کے مہینے میں ہی یہ ملک جو ہے وہ بنا, اور ایک خاص رحمتوں والا یہ مہینہ ہے رمضان کا, جس کے بعد ہمیں یہ عید نصیب ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ تزکیہ نفس کرتے ہوئے, روزے رکھتے ہوئے پھر آپ عید کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور اس وقت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ جب آپ صبح اتنے مہینوں, ایک پورے مہینے تک آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوتا, اور بہت سارے لوگ تو شعبان کے روزے بھی چھوڑ کے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مہینہ جو پورا گزرتا ہے, اس کے بعد جو وہ صبح آتی ہے جس پہ آپ صبح کے وقت ایک میٹھے سے اپنا شروع کرتے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مگر ہمیں, کیونکہ ہم لوگ سماجی کارکن بھی ہوتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کا سماج سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, اور ہمیں یہ سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے کہ وہ لوگ جن کی عید نہیں ہو سکی, جن کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں کسی کو 2000, کسی کو 5000, کسی کو 3000, کسی کو صرف ایک جوڑے سے خوشی مل جاتی ہے. تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کا رتبہ بڑا کرتا ہے اور ان کو ایسے مقام پہ پہنچاتا ہے, تو آپ کو یہ تمام لوگوں کا سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ان کے بارے میں. اب جیسے میں ایک سحری کرنے گئی پچھلے ہفتے بنس روڈ پہ, تو وہاں پہ میں نے اس قدر برا حال دیکھا. بہترین کھانے مل رہے تھے, لذیذ ترین پکوان تھے, اور بہت کچھ صبح سحری تک مل رہا تھا, مگر لوگ جس طرح سے, میں ایک میسج دینا چاہوں گی اس کہ لوگ جس طرح سے کچرا پھینک رہے تھے, جس طرح سے گلاس کے اندر وہ جو شربت تھا وہ زمینوں پہ انڈیلا جا رہا تھا, اس سے مجھے بہت وحشت ہو رہی تھی. بیکاز اگر ہم اپنے آپ کو, اتنا سیاسی رجحان ہے سب کا کہ ایک منٹ کی خبر سب کو ہے, تو پھر ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری جو نصف ایمان ہے وہ صفائی ہے, اور اگر ہم صفائی کا یہ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہم کون سی اسلام کی بات کر رہے ہیں, جہاں صفائی پہلے نصف ایمان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ آگے قدم رکھتے ہیں اپنے دین کے اندر. تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک اور بہت پیارے مہمان میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں, اور آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اس کے علاوہ جی ایڈوائزر ہیں سیم سندھ کے, اور خاص طور پہ ہمارے پروگرام میں آپ نے رمضان میں بھی دیکھا تھا, اور آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے موجود ہیں. ان کی طرف بھی چلوں گی. فراز لکھانی میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فراز, عید مبارک, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت بہت عید مبارک. خالی آپ کو عید مبارک نہیں, میں تو سب کو یہاں پہ گیسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کو عید مبارک کہتا ہوں. اور دنیا بھر کے مسلمان جو جہاں کہیں پہ بھی جو پریشان حال ہیں, خاص طور پہ فلسطین ہو گیا, کشمیر ہو گیا, دنیا بھر کے مسلمان, ہمارے سیکیورٹی فورسز جو بارڈرز پہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں, اور دوسرے فورسز جہاں ہم یہاں پہ آرام سے بیٹھے ہیں اور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, میں ان سب کو بھی اپنی طرف سے, دل کی طرف سے اور سب کی طرف سے میں کہتا ہوں عید مبارک. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب کو صبر, کیونکہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ صبر ہی ہمیں سکھاتا ہے. یہ جو خاص طور پہ ہم کراتے گزار کے عید میں شامل ہوتے ہیں, یہ مقصد ہی یہی ہے اسلام دین کا کہ ہم صبر کریں, ہر چیز پہ صبر رکھیں, تہذیب رکھیں, بڑوں کا ادب رکھیں. انفارچونیٹلی میں ابھی تھوڑا سا یوتھ کو دیکھتا ہوں تو تھوڑا جذباتی ہو جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں تہذیب ہی جو نا آگے ہمارے کو لے کے جائے گی, اور اسی میں ہمارا سکسیس ہے.
पूरे पाकिस्तान का सक्सेस है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने भी की। फिराज, कैसी गुजरी आपकी ईद? ये 3 दिन कैसे गुजारते हैं, क्या रूटीन रहती है ईद पे? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मिलने मिलाने, मेहमान आते हैं तो मैं बड़ों के पास हम खुद जाते हैं, जाहिर सी बात है, और घर में वालिद वालदा उन सब के साथ नाश्ते पे तो आपको पता है पहले दिन पे तो होता ही ये है कि नाश्ते पे जो पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। सियासत में आने के बाद कुछ तब्दीली आ गई इस ईद पे? जाहिर सी बात है कम टाइम मिल जाता है, और जो है ना सियासी जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ पे हाजिरी भी देनी है और ईद भी मिलना है और मुलाकातें भी करनी है। लेकिन यस, आई ऑलवेज से कि भाई यू हैव टू हैव अ टाइम फॉर द फैमिली ऑल्सो। खास तौर पे माई वाइफ इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो वो जो है काफी जो है ना because life partner must be understandable। कहते हैं ना अच्छी बेगम मिलना भी जो है ना एक ब्लेसिंग है। अच्छी बेगम या अच्छा शौहर, दोनों चीजें ब्लेसिंग है। दोनों चीजें एग्जैक्टली दोनों चीजें ब्लेसिंग है। हाँ, तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इम्तियाज, आपकी तरफ आती हूँ। इम्तियाज, आपकी ईद कैसी गुजरी? पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया? और ये मुझे पता है, वेरी सॉरी टू से, मुझे आई नो कि मैं आपके दुख का मदावा भी नहीं कर सकती। पिछले साल अभी हाल ही में आपकी वालदा मोहतरमा भी गई हैं दुनिया से, और उसके बाद आपकी ये पहली ईद है। मुझे पता है कि वालिदैन की बहुत अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, खासतौर पे माँ के, और आप तो बहुत अटैच्ड इनके साथ। बात यह है कि मेरी रोल मॉडल मेरी वालदा थी, और आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ या मुझे अल्लाह ने जो कामयाबी दी है वो मेरी वालदा की दुआओं की वजह से। और मैं सबसे पहले, ये ऐसा दुख है जब तक मैं कब्र तक है, ये मुझे दुख हमेशा रहेगा अपनी वालदा को। और वालदा का ऐसा प्यार होता था, मैं रात को जिस टाइम भी आता था वो जागती रहती थी कि कुछ खा के आए या नहीं खा के। मुझे अंदाजा है, एक इंतहा थी मोहब्बत की। एक तो ये बात, दूसरी बात भाई ने भी जो बात की, जो रोजा होता है वो तो एहसास का नाम है, तकवा का नाम है, सिर्फ भूख काटने के नाम नहीं है। जिन लोगों के पास अल्लाह ने नहीं दिया और जो 2 वक्त की या 3 वक्त की रोटी नहीं खाते, उनका क्या एहसास होता है। हमें तो एक एहसास का नाम होता है। दूसरी बात, ईद जो हम जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, सब जो ईद मनाते हैं, सियासतदानों के साथ, तकरीबन हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ एक ताल्लुक है, अच्छा ताल्लुक है। कभी कभार हमारे से खुश भी नहीं होते, जिस तरह गजाला साहिबा नाराज हो जाती है कभी क्यों। ये हमारे जो वैसे मेरे साथ तो बस ये है कि जो हुकूमत में होता है वो मुझसे नाराज होता है, आपको पता है हमेशा से। तो आप साइड दे रहे हैं, आप जो है ना उनकी साइड, हमें टाइम नहीं दे रहे। हालांकि अंडरस्टैंड नहीं करती हुकूमत कि भाई आप हुकूमत में सवाल आपसे ही होगा। तो आप हैं गजाला साहिबा, इनके साथ तो जो है ना फैमिली फ्रेंड्स हैं हम, फैमिली एक ही हो गई है। जिस भी पार्टी में जब आप द रिकॉर्ड बैठते हैं कि पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं, काफी चीजें हम भी बताते हैं इनकी पॉलिटिकल, कि आपको इस तरह करना चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए। इस खुशी के दिन में जो हम बैठे हैं सभी, मैं कहता हूं कि इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, हमने इस मुल्क को क्या दिया है? Very true, very true. Exactly, this is the point. इंडिविजुअल हर कोई अपने आप से सवाल करे कि कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मैं कोई इनकलाब नहीं ला सकता या कोई भी इनकलाब नहीं ला, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम कंट्रीब्यूट कितना करते हैं। जिस तरह सिविक सेंस की बात की कि एक सिविक सेंस होना चाहिए हमें। आप दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मैंने 2017 में मैं अमेरिका गया था, मैंने जहां वहां उनको देखा, वहां पाकिस्तानी होते थे, वही चीज करते थे, कोई एक भी पेपर, कोई एक भी जूस का डब्बा बाहर नहीं फेंकते थे। यही हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली। और ड्राइविंग के एतबार से देख लें, अब बाहर जाते हैं पूरी दुनिया में और वहां सही चला रहे होते हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा दुनिया में अगर खूबसूरत मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। एग्जैक्टली, दैट्स द ट्रूथ। फ्रीडम है तो वो पाकिस्तान के अंदर है, कहीं भी नहीं है। जितना प्यार अपने मुल्क से मिलता है कहीं दुनिया के अंदर नहीं मिलता। तो हमारे ऊपर ये फर्ज बनता है हम अपने मुल्क के लिए कुछ करके जाएं। बहुत बिल्कुल बहुत प्यारी बात आपने की। अहमद शनाई साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी, और उसके बाद मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर साहब बहुत देर से कह रहे हैं वक्फे पे जाना है, कमर्शियल, तो मैं अहमद शनाई साहब से जवाब ले लूं फिर जा रही हूँ जी बस। तो अहमद शनाई साहब, अच्छा आपसे मैं सवाल करूंगी, बहुत सीरियस बात हो गई, अब सीरियसली थोड़ी ईद की बात करेंगे हम। मुझे बताएं क्या, क्योंकि ये ईद पे ईदी बहुत वो होती है, मुझे ये बताएं, और हमें ईदी मिल भी रही है 2 दिन से, ये बताया 3रा दिन है, ये बताएं कि आपको अपने बचपन में सबसे पहले ईदी कब मिली थी और कितनी मिली थी? ये मेरा ख्याल है जब से होश संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह ईदी मिलती रही है। और पहली ईदी याद है? पहली ईदी एक रिमोट सा वो है कि हाँ मिली थी। वो कितनी मिली थी? मेरा ख्याल उस जमाने में वो 5-10 रुपए वाला सिलसिला चलता था और वो 5-10 रुपए जब वो मिल जाते थे वो हमारे लिए बहुत बड़ी ईदी हो जाती थी।
تو یہ ظاہر ہے چاہے وہ 5 روپے ہو چاہے 10 روپے ہو، ایک احساس ہوتا تھا کہ جی خوشی کا احساس ہوتا تھا کہ جی عیدی ملی ہے، اور سب پھر جمع کرتے تھے یہاں سے ادھر سے ادھر سے سارے رشتے داروں سے. اور آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل جب بچوں کو تو الٹ ہو گیا کہ ہمیں دینی پڑتی ہے. اور بچوں کو دو آج کل چلو وہ 5-10 روپے جو ہم نے کل پرسوں بھی ایک بات کہی تھی پروگرام میں کہ جو وہ 5-10 روپے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ لگتے ہوں گے، اور اب تو بچوں کو جو دو تو کہتے ہیں چینی ہمیں اتنی چاہیے، ایسا ہے. وہ بالکل ہے، اور اس وقت تو کوئی میجر ہی نہیں ہے اس کا. وہ 5-10 روپے میرے خیال ہے آج کے 5-10 ہزار کے برابر تھے، اتنا لمبا چوڑا فرق ہو گیا. تو وہ ظاہر روپے بھی ڈی ویلیو ہو گیا، جو بائنگ پاور ہے روپے کی وہ ڈکریز ہو گئی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ہے. لیکن یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں ایک یونیورسل فینومینا ہے کہ بچوں کو عیدی کی جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ کسی چیز کی خوشی نہیں ہوتی، اور وہ انتظار کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور یہ پھر ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ سارا سال انتظار کر کے روزے رکھے ہوتے ہیں بچوں نے، بچوں کو جو ہے وہ خوش کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ فیسیلیٹیٹنگ کوئی چیز نہیں ہوتی. صحیح. اچھا ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں ہمارے مہمان موجود ہیں، باقیوں سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی کس نے شیر خورما کھایا اور کس نے پکایا، اس پہ بھی بات کریں گے، اور کس کس کو جی شوق ہے، اور کس کو، اور باقی کس کو کتنی عیدی مل رہی ہے یا عیدی دے رہا ہے، سب چیزوں پہ بات کریں گے. جو سوالات آپ چاہتے ہیں پوچھنا وہ ہمارے آج ان مہمانوں سے پوچھیں گے. لیکن میں نے وقفے پہ جانا ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے جی آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. آج کا آؤٹ فٹ ہمیں جی اسپانسر کیا ہے ملبوسات نے، میری بہت ہی پیاری ڈیزائنر ہے ارم. سو تھینک یو سو ویری مچ ملبوسات. سو یہاں ایک بریک پہ جا رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں. آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی ہماری احمد شرائع صاحب سے بات کری تھی عیدی کے حوالے سے، اور عید پہ بات ہو رہی ہے، اور پھر بریک میں آپ کو نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی تھی. یا عیدی کی سب عیدی کر رہے تھے. بہرحال جو جس سے بھی عیدی لے آج، لیکن میں تو ان سب میں چھوٹی ہوں تو اس لیے ان سب سے عیدی لے کے جاؤں گی آج. غزالہ صاحبہ کی طرف آتی ہوں. اچھا غزالہ صاحبہ یہ بتائیں، آپ کو یاد ہے کہ آپ کو اپنی پہلی عیدی کب ملی تھی اور کتنی ملی تھی؟ عیدی تو 1 سال کی عمر سے ملنے شروع ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا اس وقت. تو پیدا ہوتے ہیں تو پیدا جب چھوٹا سا 6 مہینے کے بچے کے بعد عید آتی تو اس پہ بھی لفافہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ہم بھی دیتے ہیں چھوٹوں کو، جو ہے وہ لے لیتی ہیں وہ ساری عیدیاں. یہی ہوتا ہے. ہم نے بھی لی اپنے بچوں کی عیدیاں جس پہ ان کو بہت ریگریٹس ہیں کہ یو ٹوک اوے مائی عیدی وین آئی گاٹ 500 روپیز ان این انویلوپ، آئی نیور گاٹ دیٹ. تو وہ 500 روپے اپنے لفافے میں تھے، چھپا لیے تھے، آپ نے نہیں دیے تھے. بھائی تم کیا کرو گے ان 500 روپے کا، ہم تمہارے لیے کچھ کر دیں گے، رکھ دیں گے اندر. اور وہ رکھے رہے. پھر اس کے بعد کئی دفعہ یہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ لفافے بھرے ہوئے ہیں، والیٹس ان کے الگ ہوتے تھے عید والے، اور وہ انہوں نے گرا دیے کہیں، گاڑی میں چھوڑ دیا، کبھی کوئی وہاں کسی لاؤنج میں گرا دیا، کسی نے نکال لیا، کسی نے اٹھا لیا. اب رونے دھونے مچ رہے ہیں. اب وہ دوسری اپنا لفافہ گن رہی ہے کہ میرے میں اتنے ہیں تو تمہارے میں بھی شاید اتنے ہی ہوں گے. پھر وہ اسیس ہوتا تھا. نہیں مگر مجھے اس نے جو تھا نہیں دیا تھا، اس والی خالہ نے یا اس والی آنٹی نے ایک لفافہ نہیں دیا تھا، تو 1 لفافہ لیس، ہاؤ مچ واز، وہ انہوں نے کتنا دیا، تو وہ پورا حساب کتاب ہوتا تھا کہ اتنے پیسے. اچھا پہلے امیاں جو ہیں وہ سنبھال کے بھی رکھتی تھیں، مطلب سالوں سال کی عیدیاں جو ہیں وہ لفافے کہ بڑا ہو جائے گا تو دے دوں گی. they used to buy a particular thing کہ اس کو جو سونے کی کوئی چیز لے کے رکھ لی، سونے کی یا اس کا کوئی ٹوائے یا I don't know. تب جو ہے نا وہ ویڈیو گیمز آتے تھے تو لڑکوں کا جو سیونگ ہیبٹس تھی نا تو اس میں بڑا سیونگ ہیبٹس ہونی چاہیے. سیونگ ہیبٹس ابھی بھی ہوتی ہے، جن گھروں میں ہے عادت، ہمارے یہاں ہوتی ہے، سب جگہوں پہ ہوتی ہے، جہاں پہ بتایا ہوتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے. اچھا ایک سونے کی بات سے یاد آیا کہ پہلے تو چلو سونا بھی مطلب لے لیا جاتا، ابھی تو سونا بھی 2 لاکھ سے اوپر پر تولہ ہو گیا ہے. ابھی عیدی پھر سوچ لیں اسی حساب سے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کسی نے سونے کے لیے جمع کرنی ہے 1 تولے کا بھی کچھ بنانے کے لیے تو کم سے کم اس کی عیدی جو ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر ہونی چاہیے. نہیں مطلب اب تو یہ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عیدی جو ہے نا وہ ٹوکن ہے، ٹوکن آف لو اینڈ افیکشن. تو حیثیت کے حساب سے لوگ دیتے ہیں اپنی، مگر میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک محبت کا جو ایک چیز ہے
کہ لفافے میں جو بھی رقم رکھ کے دے دی جائے, حالانکہ بہت بچے بعد میں باتیں ملاتے ہیں. آج کل وہ نہیں کہتے جو بھی پہ آج کل نہیں چلتا ہے, اتنے پیسے دیے, آج کل جو بھی پہ نہیں چلتا ہے. یہ ہوتا ہے باقاعدہ لفافہ چیک کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں بچے مانگنے کے لیے. اب یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی مل گیا اب کہتے نہیں بھائی اتنے چاہیے. پہلے ہوتا تھا کہ لفافے جو مل گئے بس مل گئے. چھوٹے بچے تو بےچارے معصوم ہیں وہ, مگر ان کو صرف یہ پتا ہے کہ بلو والا چاہیے یا وہ اورنج والا چاہیے بڑا, ان کو یہ پتا ہے کہ بلو چاہیے, اورنج چاہیے, گرین چاہیے. پہلے وہ گرین مانگ رہے تھے, پھر بلو پہ آئے, اب وہ اورنج والے پہ. ہاں اورنج مانگ رہے. میں اپنے بہن بھائیوں کو جو عیدی دے رہی ہوں وہ کہتے نہیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں اتنی چاہیے. میں نے کہا تم لوگ تو عیدی بھی جو ہے نا بتے کی طرح مانگ رہے ہو کہ اتنی نہیں اتنی چاہیے اور اتنی اپنی مرضی سے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عیدی جو ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے. بالکل ایسا. اور ایک تو گھر میں میٹھا بنانا ہمارے کلچر کا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ ہماری ایک کلچر ہے, ٹریڈیشنز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی والی عید کے ساتھ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے, جب ہمیں عیدی ملتی تھی بڑی خوشی ہوتی تھی, تو جتنی بھی مل جاتی. آج کا بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے آج کا بچہ بھی خوش ہوتا ہے کہ اتنے مجھے چاہیے, اور جو ہے نا اس چاچو نے مجھے جو ہے نا اتنے پیسے دیے, آپ اتنے ہی تھے. یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ. پہلے لوگ دعا کرتے تھے برکت کی, آج لوگ دعا کرتے ہیں کثرت کی. سکون اسی لیے نہیں ہے. میں ایک بڑے انٹلیکچوئلز کے ساتھ بیٹھا, میں نے ان کو کچھ سیاستدانوں کے نام بتایا. میں بتانا نہیں چاہتا, ایسا ماحول نہیں ہے کوئی ہرٹ نہ ہو جائے. میں نے کہا میں تو کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اللہ محتاجی نہ ہو, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میری ضروریات پوری. ایک تو اسٹیج یہ ہے. دوسری اسٹیج یہ ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں, چلو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ, اس نے کہا یہ بیماری ہے نا. ایگزیکٹلی, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس ملک کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں. تو ہمیں جو دعا کرنی چاہیے برکت کی, اور ہمیں ضروریات پیسوں کے اوپر نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی, یہ دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا منی, اٹ کین بی آن دا چلڈرن, اٹ کین بی آن اینی تھنگ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شکر گزاری نہ ہونا, یہ سب دیکھیں کنٹینٹمنٹ نا ہم ویسے ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے, ہر انسان کا ہونا چاہیے جس حال میں شکر ہونا. میں ایک چیز آپ کو کہوں, ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ مجھے یہ بتائیں, ہم مسلمان ہیں بحیثیت, رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہم کرتے ہیں. ایک بات, سب سے زیادہ ملاوٹ ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ چیزوں کو مہنگا کر کے ہم بیچتے ہیں. آپ میں جنرل بات کرتا ہوں, اور آپ پوری دنیا کے اندر آپ جائیں, ان کے کرسمس دیکھ لیں, دوسرے ایونٹ, آپ کو 70% چیزیں کم ملتی ہیں. رمضان میں سب سے زیادہ مہنگی چیزیں ملتی ہیں. اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں. بحیثیت قوم ہم ذمہ دار ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, اب کوئی دیکھیے نا, جیسے کہتے ہیں کہ ہم تباہ ہو گئے, ہمارا ملک جو ہے وہ فائنینشلی کہ وہ ختم ہو گیا. یہی, اور ایک اور بات جو بھی امتیاز نے کی تھی نا, کہ یہ بیماری یہ بھی کہ پیسہ بس آتا رہے. اچھا ہمارا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بھائی, اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا اتنا کہ آپ اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے گزاریں, تو بس کریں نا. مطلب آگے لوگوں کو دینا جن کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس زیادہ پیسے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے زیادہ حساب دینا ہے. جتنا پیسہ ہوگا اتنا حساب بھی تو دینا ہے آپ نے مرنے کے بعد. ہم لوگ لیکن یہ بھول گئے ساری بات, اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے. جو بس یہ چاہتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ بس ہمارے پاس آ جائے اور ہمارے پاس ہی آ جائے. مطلب میں تو کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک گھر, گاڑی اور کچھ اسٹیٹس لیونگ آف اسٹینڈرڈ رہنے کے لیے آ گیا, اس کے بعد آپ کو کس بات کی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے یہاں جو امتیاز بات کہتے ہیں کہ وہ نہ رائٹ دیکھتے نہ لیفٹ. اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے بات کی کہ پیسے لوگوں کو دینے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں, میں کراچی کی حد تک آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی اس سال جو چیریٹی کی کلیکشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں آلموسٹ دگنی ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ خوشحال ہیں, جو کاروباری طبقہ ہے, جو دینے والا ہے, وہ اور زیادہ خوشحال ہوا ہے, اور اس نے دل کھول کے دیا. اس میں خوشحالی کا پہلو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے سوال کا جواب دیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں زکوٰۃ آپ بات کر رہے ہیں, چیریٹی صدقات ہم کرتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس سوسائٹی میں یہ سب ہوتا ہے اس سوسائٹی میں پاورٹی ختم ہو جاتی ہے. کیوں ہماری سوسائٹی میں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ بینگ جنرلائزڈ.
प्रॉपर्ली। मेरे हिसाब से बहुत उस जगह तक अच्छी नहीं बात। पहुंचती हाँ। लोगों के जहाँ पे क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा है अपने दीन इस्लाम में कि जहाँ हाँ। वो हमारा एक बड़ा मशहूर किस्सा भी जिसमें एक बयान किया गया कि ज़कात के लिए उस वक्त के लोग अम्बिया ढूंढते थे तो ज़कात देने वाला नहीं मिलता था कि कौन उसका मुस्तहिक है। हाँ। तो अगर हम इतनी चैरिटी करते हैं अच्छा चैरिटी के अलावा सदकात अलग करते हैं, मजे की बात कराची आइट्स तो बहुत आगे हैं, हर जगह पे कोई भी चीज आती है। अहमद भाई बैठे हैं, हम सब जानते हैं, मैं खुद भी मैं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो चैनलाइजिंग है ना सही लोगों तक मुस्तहक तक पहुंचे। देखिए इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जो फिलैंथ्रोपी है दैट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आप देखें अदीब रिजवी साहब को, ही वाज बेसिकली एन एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और पॉलिटिकल एक्टिविज्म से शुरू करके उन्होंने फिलैंथ्रोपी को यहाँ तक लेकर आए, सोशल एक्टिविस्ट। फिर उसके बाद आप अब्दुस्तार ईदी साहब को देखिए, फिर आप इमरान खान को देखिए प्लीज़, बिकॉज इमरान खान ने वो कारनामे किए हैं आवाम के लिए कि जिन्होंने हस्पताल खोला, माँ बीमार हुई तो ये देखा कि ये बहुत महंगा है और आम आदमी कैसे इसको करेगा, तो ये तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की अपने हस्पताल के सिस्टम के अंदर, जहाँ गरीब और अमीर को एक ही किस्म का, यानी जो मुफ्त इलाज करा रहा है वो भी उसको वही इलाज का स्टैंडर्ड मिले। इसी तरह ये जो लेडी डफरिन हॉस्पिटल है, लेडी डफरिन हॉस्पिटल में जो एक फुल प्रेग्नेंट औरत रक्शे में बैठ के लास्ट मिनट पे एंटर होती है, वो उसी लेबर रूम में जाती है जिसमें 2 लाख या 3 लाख रुपए दे के एक अमीर बच्ची अपना बच्चा पैदा करती है। तो ये तवाज़ुन जो है अगर हम सिस्टम के अंदर ले आते हैं और इसी तवाज़ुन को हम एग्जाम्पल लेते हुए आगे, अब आप देखिए कराची इतना बड़ा शहर है, इतना गंदा शहर है, मगर गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप जाएंगे तो उनकी सड़कों के ऊपर फल सूख रहा होता है। तो हम छोटे शहरों से भी तरीके ले सकते हैं, हम छोटे शहरों से तमीज़ सीख सकते हैं, हमारी पाकिस्तान का हिस्सा बहुत है। अच्छी बात। और हमें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके अपने बच्चों को भेजना है उन इलाकों में, जाओ जाके देखो कि सड़क के किनारे फल सूख रहा है। गौर साहब इसमें एक चीज जो हमारे में अंदर है, हाँ। वो चीज को भी हमें देखना होगा। सबसे पहले अल्लाह ने आपको दिया है बहुत कुछ, आज हमारे पास जो कुछ है हमसे पहले किसी और के पास था, हमारे पास ये चीजें नहीं थी, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ये सब कुछ किसी और के पास होगा। एक तो इंडिविजुअली हमारे में ड्रामाटाइजेशन बहुत है, ड्रामा करने का हमें बड़ा शौक होता है। अगर मैं और आप 1 लाख रुपया अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं इस ईद के अंदर, अगर हम और आप 20,000 खर्चा करके 80,000 रुपए उस बच्ची की शादी में दें, जिस बच्ची की शादी इसीलिए नहीं हो रही उसके पास जहेज नहीं है, ये सबसे बड़ा काम है हमारा। मगर उसको रूट कॉज ये है कि जहेज, हमने जहेज को अगर सफ़े हस्ती से मिटाना है तो अपनी बच्चियों को ना दे। मैंने अपनी बच्चियों को कोई जहेज नहीं दिया। ओह वेरी गुड। मैंने अपनी बच्चियों को कोई जहेज नहीं दिया, कोई बेडरूम फर्नीचर लड़के वालों ने बनाया, और बिकॉज मेरी अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी काबिल और सलीकामंद एक बच्ची है जो कि अफोर्ड कर सकती हूँ मैं उनको, बेडरूम फर्नीचर कौन सा इतना महंगा होता है, हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे सकता है, मगर जिम्मेदारी ये लड़के की होती है। ठीक है ना। फिर ये कि हमारी शादियों पे पैसे बहुत खर्च हुए, हमें नहीं करने चाहिए। हम जो जरा से भी मुतमव्विल घरानों से ताल्लुक रखते हों उनको इतनी सादा शादी करनी चाहिए जैसे कोविड में शादियां हुई। वो सक्सेसफुल शादियां थी। बिल्कुल बिल्कुल। 25 और 50 लोगों की शादी करें, गरीब पिसेगा नहीं। अच्छा, ये तो हमारे दीन में है ना। एक महीना पहले मैं एक शादी में गया, कराची की एक शादी थी, उसमें 10 से 12 आइटम थे। वहां एक गेस्ट आया हुआ था लाहौर से, वो मेरे साथ बैठा हुआ था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसने मुझे कहा कि आप तो बादशाह वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी लाहौर के अंदर वन डिश है, एग्जैक्टली वन डिश है, कोई इजाजत ही नहीं है वहां पे, नहीं है वन डिश के अलावा। वन डिश है और वन डिश है, चाहे वजीर आजम अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा होगा लाहौर में तो उसकी अभी वन डिश होगी, और चाहे अगर गरीब आदमी शादी कर रहा होगा लाहौर में तो वन डिश होगी। रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। यस, ये बात है ना, हमारे यहाँ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली सिंध में नहीं है, वो नहीं है ये। तो लोगों को इन शॉर्ट ये बात हो जाती है कि लोगों को जो कम मुतवसत तबका के लोग हैं उनकी ज़रूरियात को समझना चाहिए और उनके लिए हम काम करें,
کہ یہاں پر ٹھیک ہے ہم تو جیسا چاہے کر لیں گے لیکن ان کا خیال کون کرے گا. نہیں فراز بیٹھے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں نا یا سندھ میں بھی کرائیں یہ چیز. سندھ میں تو آلریڈی دیکھیں نا NICVD کو دیکھیں. نہیں یہ شادی والی بات جو کریں وہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے, سارے بہت اچھے کام کریں. شادی والے پہ بھی اس پہ بھی تھوڑی توجہ دیں. یہاں پہ تو لوگ عیاشیاں مچائے ہوئے, لٹ مچائے ہوئے, ایسے لاہور جیسا رول کروائیں. لیکن یہاں پہ رول نکل بھی آتا ہے تو اس کو فالو نہیں کیا جاتا. نہیں تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. لیکن امپلیمنٹیشن نا یہ پورے پاکستان میں مسئلہ ہے. یہاں پہ جب آپ ٹریفک سگنل توڑتے ہو نا تو وہ جو نا آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, وہ روکتا ہے اور وہ بولتا ہے چلان کروں گا, تو وہ چلان نہیں کرتا. آپ کے سامنے چھوٹی سی ایگزامپل, اس سے بڑا کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا. جو میں کہنا نہیں چاہتا عید کے حوالے سے آئی لیفٹ اٹ, کس طرف سے کیا مس انفارمیشن دی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ کسی صوبے سے بھی تعلق رکھتی ہو, اس کی عام انسان جو ہے وہ کچرا کیسے پھینک رہا ہے. ترکی میں ایک آدمی تھوک نہیں سکتا جبکہ وہ انتہائی, دیکھیے نا استنبول ایک انتہائی غلیظ شہر تھا, اس کے دبئی تو اس سے سسٹم ڈفرنٹ بنا ہے. استنبول انتہائی گندا شہر تھا کراچی جیسا, وہ کیسے آج آدمی تھوکتے ہوئے بھی ڈرتا ہے, دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں لے گا مجھے. تو یہ خوف جو ہے یہ اندر پیوستہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا. لاز بہت ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس, مگر امپلیمنٹیشن زیرو ہے. بالکل, اور یہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اور سب یہاں پہ اس بات پہ متفق ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس محفل میں جس میں 5 لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے اس بات پہ کہ رول آف لا ہونا چاہیے. یہی کسی بھی اچھی محفل کی جو ہے وہ بات, پیاری بات ہوتی ہے کہ سب لوگ ایک بات پہ اور ایک اچھی بات پہ متفق ہے. تو دیٹ مینس کہ سب کی انٹینشن اچھی ہے. اٹ مینس کہ چاہے سیاستدان ہوں یا صحافی ہوں یا سماجی جو ہے کام کرنے والے لوگ ہوں, تمام لوگ جو ہیں وہ یہی بات کو فیل کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس طرح سے ایک اچھے پازیٹیو انیشیٹو کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, اور سب اپنی جگہوں پہ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا فراز آپ کی طرف آؤں گی, تھوڑی سی بات آپ سے کروں گی, پھر میں نے وقفے پہ بھی جانا ہے. فراز یہ بتائیے کہ آپ کو یاد ہے میں نے سب سے سوال کیا کیونکہ آپ سے رہ گیا تھا سوال, یہی کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو اپنی پہلی عیدی کب ملی اور کتنی ملی؟ ظاہر سی بات ہے بچپن میں تو ہم بہت چھوٹے تھے تو والد صاحب نے تب سے, اور میرا خیال ہے وہ ایک دن ہوتا تھا جب ہم ویٹ کر رہے ہوتے تھے, اینڈ وی یوزڈ ٹو گو ٹو آور ڈیڈ, والد صاحب کے پاس جاتے تھے اور ڈیمانڈ کرتے تھے باقاعدہ ایز این ہمارا رائٹ ہے. لیکن اب اس وقت کمپیریزن بھی ہوتا تھا کزنس میں, بھائیوں میں, سب میں کمپیریزن. جو یہ بات کریں میرے حساب سے فل کمپیریزن کے اس پہ کام ہوتا ہے, بہن کو لے کے سب کو لے کے کمپیریزن ہوتا ہے. بیکاز ہر کوئی بندہ جو نا ذرا سا جیسے آپ تھوڑا سا سوچ سمجھ رکھتے ہو تو آپ پلاننگ کرتے ہو کہ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو وتھ یور عیدی. لیکن اب چینج ہے, اب ہم نے دینے ہیں, اور یہ دیکھ کے جو نا ہم تھکتے ہیں تو نہیں ہے کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, لیکن دینا ہوتا ہے, اور دینا ہے بچوں کی خوشی ہے, بچوں کے لیے بڑھ چڑھ کر ہم کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات, چاہے بچے ہوں چاہے کہیں پہ بھی ہمیں جو بھی جگہ ملے سب کے لیے کریں تاکہ خوشیاں بانٹ سکیں. خوشی کا دن ہوتا ہے, ہم خوشیاں بانٹیں. اور اپنے دیکھنے والوں کو ہم یہ بھی بتائیں, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ بار بار فراز جیسے ینگ جنریشن کے حوالے سے بھی کنسرن فل بات ابھی آپ کر رہے تھے, بہت کنسرننگ ہو کہ سوشل میڈیا پہ اور ساری چیزیں, اور تہذیب کی اور جس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ فراز کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو اپنا تعلق ہے, میں بتاؤں آپ کو کہ وہ ایجوکیشن سے بہت زیادہ ہے, اور سارا ایجوکیشن سسٹم سے اور ساری چیزیں ان کی پوری جو فیملی ہے اس کا, تو اس وجہ سے بھی وہ زیادہ کنسرن فل ہے. جس شخص کا تعلق تعلیم سے ہوگا اس کو تو پتا ہوگا کہ میں, اور اس کے اندر ایک مطلب ایک اس بات کی اسپرٹ بھی ہوگی کہ میں نے کاز آف چینج کے لیے کرنا ہے اپنا, کیونکہ میں خود بھی انیشیل اسٹارٹنگ میں before coming to this profession میں خود لیکچرار رہی کئی عرصے اور کالج میں پڑھایا اور ساری چیزیں بھی, تو میں اس بات کو جانتی ہوں کہ جو لوگ بہت اچھا ہمارے, کیونکہ ہم یہ فیل کرتے ہیں وہ سارے لوگ, چونکہ لیکنگ ہے نا یہاں پہ تعلیم کی, صحت کی, جن چیزوں کی ہم سوچتے ہیں, تو اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں خرابی آ رہی ہے. تو اس لیے بھی زیادہ کنسرن فل ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ جن کا بیک گراؤنڈ ہوگی, ان کو لگ رہا تھا کہ یار یہ اس طرح سے ہونی چاہیے, چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے. تو یہ ایک اسپرٹ کے ساتھ آگے آئے میں, اور یہ بہت ایک اچھی بات ہے. ادھر ایڈ اپ کروں, ہماری یونیورسٹی جو علما کالج میں ہے اس میں ہم نے اسپیشلی ود دی IT پروگرامس, اسپیشل اسکالرشپ پروگرامس فار دا نیڈی چلڈرن ہم نے اس میں لانچ کیے ہوئے. بلکہ میں انشاءاللہ عید کے بعد میرا چل رہا ہے اس پہ اسٹڈی, میں چاہتا یہ ہوں کہ میں کوئی تقریباً کوئی بیچ بناؤں جس میں 4 مہینے کا کورس ہو, جس سے یہ بچے یوتھ جو نا سیکھے اور فری آف کاسٹ
اسپیشلی فار دا وومن, اور اس کے لیے جو نا ریکوائرمنٹ نہ ہو میٹرک کی, اور اس کو سمجھ ہو, سو دیٹ وہ بچے جو نا اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں اور صحیح جگہ پہ دے کین میک دے کین ہیو ارننگ سم وے, تاکہ اپنی لائیولیہڈ کو بہتر کر سکیں. کیونکہ آج کل کا تو ہمیں دور پتہ ہے, آئی ٹی کا دور ہے, دنیا بھر میں آئی ٹی, اور یہ 3-4 مہینے کا اگر کورس کرا دیتے ہیں اور یہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, تو اس سے اچھا کام دیٹ از اے گڈ کاز. ایک شارٹ کمرشل بریک پہ جانا ہے اور اس کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ٹیون. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید سعید کی بہت بہت مبارکباد, اور واپس آ گئے جی. اور آج یہ عید کا ہمارا آخری پروگرام ہے, تیسرے دن کا, اور میرے ساتھ یہاں مہمان ہے. اور عید ہو اور عید پہ میٹھا نہ ہو یا کچھ مہمانوں کی تواضع نہ کریں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو مٹھائی یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے, اور بھی چیزیں ہیں ویسے تو, کہ میں مٹھائی ذرا اپنے مہمانوں کو پیش بھی کروں آج. کہ سب سے پہلے تو امتیاز آپ لیجیے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی فیوریٹ مٹھائی کون سی ہے اس میں سے, لیکن مجھے لگ رہی ہے کہ جو آپ نے لی ہے اس سے سمجھ آ گئی ہے مجھے. شکریہ. تو ہم اپنے مہمانوں کا تھوڑا سا منہ میٹھا ضرور کروائیں گے جی. I'll take a full gulab jamun. ہاں Thank you very بالکل, much. ویسے میری فیوریٹ بھی گلاب جامن ہی ہے. ضرور لیجیے. تھینک یو. اور بھی یہاں پہ سب کچھ ہے, لیکن پروگرام کے بعد جی ہم کھائیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. اور اب چونکہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے تھے, میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گی جی کہ کیا میسج دیں گے آخر میں امتیاز. دیکھیں, پیار کا پیغام ہے ہمیشہ, آپ کسی کو کچھ بھی نہ دیں, ان کو خوشی تو آپ دے سکتے ہیں, اس میں تو کوئی آپ کے پیسے نہیں. پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے, ہم جہاندید لوگ ہیں, قومیں ترقی 3-4 چیزوں سے کرتی ہیں. جسٹس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, انصاف کے اوپر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, جو سب سے زیادہ کمپرومائز ہوتا ہے وہ ایجوکیشن پہ کمپرومائز ہوتا ہے. ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. اور دوسرا, ہم ایریگیشن سسٹم جس کو ایگریکلچر کرتے ہیں, ہمارا 70-80% لوگ جو ہیں وہ ایگرو بیسڈ ہے, تو ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں. اس قوم کے اندر کرنٹ ہے بہت ہی, ہم نے بہت دنیا میں اسپین ہو, فرینچ ہو, جرمن ہو, امریکن, ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. ہماری قوم کسی قوم سے کم نہیں ہے. اگر ہم ان 3-4 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں بحیثیت قوم, تو ترقی ہماری جو ہے نا سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. بہت زبردست, بہت اچھی بات آپ نے کی. احمد شنائی صاحب کیا پیغام دیں گے؟ ہمارا پیغام پیار کا, محبت کا, امن کا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے ملک سے پیار کریں. اگر آپ اپنے ملک سے پیار کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں باہر کی, فلاں جگہ یہ ہوتا ہے, فلاں جگہ وہ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی, اور وطن سے محبت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. بہت خوبصورت بات. غزال سیفی صاحبہ کیا پیغام دیں گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ اہم جو ضرورت ہے اس وقت کی وہ تعلیم ہے. تعلیم اور تربیت سے ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں. ہمارے پاس دین کا ایک بہت اہم پہلو موجود ہے کہ آپ دور دراز علاقوں میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو رسپیکٹ ملے گی, آپ کو لحاظ ملے گا, آپ کو تکلف ملے گا, آپ کو اہتمام ملے گا. تو یہ سب لیتے ہوئے اگر ہم تعلیم کو سب سے زیادہ فروغ دیں اور تربیت پہ ہم تھوڑا سا رجحان ٹیچرز کی بھی اور بچوں کی بھی, تو میرے خیال میں ہم ایک بہتر ملک بن کے بہت جلدی, مشکل نہیں ہے, بہت جلدی اور بہت قریب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات. پھر آج کیا پیغام دیں گے آپ؟ عید میں سب کو خوشیاں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, جہاں جہاں جس کو پریشانیاں ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں. یوتھ کے لیے never let it go, just keep trying again and again as much as you face the difficulty. Make your goals. Once you've made your goals, just push it hard. Do it again and again. As much as you would try, انشاءاللہ میرا پورا ایمان ہے, اور ہمارا مذہب بھی ایسا ہے کہ بڑا مضبوط مذہب ہے کہ راستہ نکل ہی آتا. اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. میں تو یہی دیکھتا ہوں. یوتھ کو میں یہ کہوں گا, تہذیب
बड़ों का लिहाज, अदब बहुत ज़रूरी है हमारी कौम में। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, आईटी सेक्टर पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, आईटी के कोर्सेज कराने चाहिए, जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आएगी, और यही लुकिंग फॉरवर्ड है। और आखिर में अपने आसपास सब लोगों को खुशियाँ दें और हम्बल रहें और मोहब्बतें और खुशियाँ बांटें। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पैगाम हमारे सारे मेहमानों ने दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप Thank हमारे you. नाज़रीन के बहुत शुक्रिया साथ ईद आपका भी। मनाने के लिए यहाँ पर आए नाज़रीन। और जाते जाते आखिर में सम अप करूंगी सारे प्रोग्राम को। रमजान का प्रोग्राम भी आपने देखा, रमजान की ट्रांसमिशन भी पूरी देखी, ईद के ये 3 दिन भी हमने गुजारे, और उसमें हमने कोशिश यही की कि एक अच्छी बात, अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम यहाँ से आप तक पहुँच सके। मेरी तरफ से पैगाम ये है कि आखिर में, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि एहसास बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में एहसास ख़त्म होता जा रहा है। अगर आपके अंदर एहसास नहीं है तो आप कोई भी चीज़ फील नहीं कर सकते, किसी की खुशी, किसी का गम, किसी का दुख, किसी की तकलीफ। तो अगर आप एहसास करेंगे और एहसास रखते हुए लोगों को उसी तरह से ट्रीट करेंगे, हैंडल करेंगे, उनको लेके चलेंगे ज़िंदगी में, तो ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।